دوستو دنیا کی تاریخ میں منگولوں سے زیادہ صفاق قوم نہیں گزری۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں عباسی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلم تہذیب اپنے زوال کو پہنچی۔ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لوگ جانوروں سے بدتر، انسانی خون کے پیاسے اور کسی مہذب معاشرے کے قانون اور اقدار سے اجنبی تھے۔ چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مسرت دشمنوں کو فتح کر کے، ان کا تعاقب کر کے، ان کے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ان کے گھوڑوں کی پشت پر سواری کر کے اور ان کی بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے تصرف میں لا کر ملتی ہے۔ منگولوں نے بخارا جیسے شاندار شہر کو، جس میں عالی شان محلات اور وسیع و عریض باغات تھے، جلا کر راکھ کر ڈالا۔ انہوں نے سمرقند میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا، جبکہ خوارزم شہر میں 12 لاکھ افراد کو تحقیر کیا۔ بامیان شہر کو انہوں نے صفحہ ہستی سے اس لیے مٹا ڈالا کہ وہاں ایک منگول شہزادہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں منگولوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حکم یہ تھا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ماؤں کے پیٹ پھاڑ کر وہ بچے بھی مار دیے گئے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ منگول جہاں جاتے وہاں انسانی کھوپڑیوں کی مینار بناتے، ہزاروں لاشوں کی اجتماعی قبریں بناتے اور جانوروں کو بھی قتل کر ڈالتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہرات میں ان وحشیوں نے 16 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا۔ ان شہروں کی تباہی کے نتیجے میں ہزاروں دانشور، شاعر، سکالر، مصور، لکھاری سب مارے گئے۔ مسلم آرٹ اور کلچر ختم ہو گیا، کتب خانے تباہ ہو گئے، کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، سینکڑوں بار سے محفوظ قیمتی نسخے، علم کے خزانے اور مسلم سلطنت کا جاہ و جلال سب مٹی میں مل گیا۔ وہ مرغزار شاہراہیں اور وادیاں جہاں زندگی دوڑتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئیں۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ بغداد اس وقت مسلم شان و شوکت کا مرکز تھا۔ مورخین کے مطابق 34 دن تک بغداد میں 18 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا۔ بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہتی نظر آئیں اور دریا کا پانی بغدادیوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ معتصم باللہ جو اس سلطنت کا آخری حکمران تھا، اسے منگولوں نے گھوڑوں کے سموں تلے روند کر کچل دیا۔ دوستو مورخین لکھتی ہیں کہ بغداد کی تباہی فقط ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، بلکہ اس ثانیہ کے دور رس سیاسی اور نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے۔ خلیفہ کو مسلم امہ کا روحانی سربراہ سمجھا جاتا تھا اور بدترین دور میں بھی خلیفہ کو اتحاد کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بغداد اس وقت خلافت کا مرکز تھا۔ خلافت بھی ختم ہوئی، مرکز بھی تباہ ہوا اور خلیفہ کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ بغداد اس دور میں علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ بغداد کی شکست و تباہی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کتابوں کے عظیم خزانے، آرٹ کے نادر نمونے، فلسفے اور سائنس کا وہ علم جو کئی سو برس کی محنت کے بعد کشید کر کے بغداد کی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا تھا، سب دنیا سے مٹ گیا۔ مساجد، جامعات، ہسپتال، محلات، لائبریریاں سب نظر آتش کر دی گئیں۔ عظیم شاعر سعدی نے اس زمانے میں شیراز میں بیٹھ کر بغداد کا نوحہ لکھا، جسے اب تک فارسی شاعری میں سب سے رکت انگیز نظم سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی اور عرب جنہوں نے دنیا کو اعلیٰ پائے کی علمی اور سائنسی تحقیق سے نوازا، سکوت بغداد کے بعد پھر کبھی متحد نہ ہو پائے۔ عربی جو صدیوں تک ایران میں مذہب، سائنس اور فلسفے کی زبان رہی تھی اور تمام حکماء اور سائنسدان اسی زبان میں تحقیق کرتے تھے، سکوت بغداد کے بعد اس زبان کا اشتراک بھی تقریباً ختم ہو گیا، اور دوسری طرف سائنس اور فلسفے پر عربوں کی بالادستی کا عہد بھی تمام ہوا۔ دوستو ایک ایسی شاندار سلطنت جہاں علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے، فلسفی اور حکماء مذہب اور خدا کے وجود پر بحث کرتے تھے، سائنس کی تحقیق جہاں اپنے عروج پر تھی، ادب و فن کے شاہکار جہاں تخلیق کیے جاتے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے منگولوں جیسی وحشی قوم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا؟ دوستو اس سوال کا جواب ہم کسی اور ویڈیو میں تلاش کریں گے، لیکن وہی تاتاری جنہوں نے عباسی خلافت کو تباہ کیا، خود ان کی سلطنت زیادہ نہ چل سکی، اور وہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹی کہ دوبارہ کوئی نام لیوا ہی نہ ہوا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے کیس میں ایک معجزہ ہوا۔ بغداد جیسی عظیم تہذیب کی تباہی کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی عروج حاصل کر پائیں گے، مگر فقط 200-250 سال کے عرصے میں ہی سلطنت عثمانیہ کا عروج ہوا، جو یورپ سے لے کر افریقہ کے طول و عرض تک پھیلی۔ برصغیر میں مغلوں کی سلطنت بھی ایک علیحدہ مثال ہے۔ عربوں، ترکوں اور مغلوں کے زوال کی بے شمار وجوہات تلاش کی جا سکتی ہیں، ان سے شاید سبق بھی سیکھا جا سکتا ہے،
مگر فقط اس حرام خوری سے کام نہیں چلایا جا سکتا کہ ساری مغربی دنیا ہماری ایجادات پر پل کر جمال ہوئی۔ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے کیمرہ ایجاد کیا، جیومیٹری سکھائی اور فلکیات کی سائنس گوروں کو پڑھائی، ورنہ وہ نرے جاہل ہی رہتے۔ دوستو، مسلم دنیا کے علم سے اگر مغرب نے کچھ سیکھا تھا تو آج ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کی دنیا میں علم حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ میں ہنر ہے تو آپ ایک ای میل کر کے، ایک کلک کر کے، ایک اپلوڈ کر کے دنیا کے سامنے اپنی قابلیت رکھ سکتی ہیں۔ مگر اس قدر آسانی کے باوجود مسلم دنیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ دنیا سے کوئی 100 برس پیچھے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا نے تحقیق اور جستجو کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ بظاہر مسلم ممالک میں بڑی بڑی شاندار جامعات ہیں، وہاں دنیا کے بہترین استاد تعلیم دیتے ہیں، قابل سکالر وہاں ریسرچ کرتے ہیں، مگر یہ کسی بھی طرح مغربی جامعات کی تحقیق کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اکیلی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے نوبل انعام یافتگان کی تعداد پوری مسلم دنیا کے نوبل انعام یافتہ افراد سے زیادہ ہے۔ تحقیق اور تنقیدی شعور کو پرمان چڑھانے کی آزادی ہی واحد طریقہ ہے جو مسلم دنیا کو اس زوال سے نکال سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد